كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر معزز حاضرین و ناظرین الحمدللہ یہ ماہ رمضان المبارک ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے اور یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے
اور جمعۃ الوداع اسے کہتے ہیں جو رمضان کا آخری جمعہ ہو۔ اس کے بعد آنے والی رات ایسی ہے جس پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ شب قدر ہے۔ حالانکہ شب قدر کسی متعین رات کا نام نہیں، کسی ایسی رات کا نام نہیں ہے کہ بس اس رات میں آپ فارغ ہو جائیں اور اس کی قدر ہو جائے۔ ہاں، شب قدر ہونا مظنون ہے، گمان بلکہ زیادہ گمان ہے کہ وہ 27ویں شب ہو، ورنہ شب قدر یہ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے جو گزر گئی، اور 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے جو گزر گئی، اور 25ویں شب بھی ہو سکتی ہے جو گزر گئی۔ اب 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے جو بالکل سامنے ہے۔ اس کے بعد ایک رات اور ہے 29ویں، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی قدر اس میں ہے کہ اس کو تلاش کر، جو تلاش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ من جدا وجدا، جس نے ڈھونڈا پایا، تو تلاش کرنے کو حکم ہے کہ اس رات کو ڈھونڈو، وہ کون سی رات ہے۔ اس سلسلے میں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اہل اعتکاف ہیں۔ اس لیے کہ ان کا اعتکاف 21ویں شب سے ہی شروع ہے۔ تو ان کے لیے جہاں اور بہت کچھ فضیلت ہے، ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ وہ شب قدر کو پا جائیں۔ تو شب قدر بھی اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کو حکم۔ جب ڈھونڈنے کا حکم ہے تو ڈھونڈو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہو۔ یہ شب برات نہیں ہے،
کہ ایک رات میں کچھ کر کے فارغ ہو گئے 1 سال کے لیے. یہاں ڈھونڈتے رہو، اسے ڈھونڈنے کو حکم. اسی 27ویں شب میں جس کا شب قدر ہونا وہ زیادہ ہی مظنون ہے، زیادہ ہی گمان ہے کہ وہ شب قدر ہو. اسی میں ختم قرآن ہوتا. زیادہ تر مساجد میں 27ویں شب کو ہی ختم قرآن ہوتا ہے. ویسے بھی قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا، قرآنی ہدایات پر عمل کرنا، یہ ایسا ہے کہ جب بھی ہو بہتر ہے، لیکن نماز میں قرآن پڑھنا اور سننا وہ الگ بات ہے. جو نماز میں آپ نے سنا اور آپ کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. تو اس رات میں ختم قرآن بھی ہو جاتا ہے، لیکن ختم قرآن ہوتا ہے، ختم تراویح نہیں ہوتی. وہ تو چاند دیکھ کر شروع ہوئی تھی اور چاند دیکھ کر کے ہی ختم ہوئی. کچھ لوگ 27ویں کو ایسے فارغ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے اب تراویح ہی نہیں ہے. حافظ کا سر تو اس لیے ہلکا ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے محراب میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا، بہت بڑی ذمہ. وہ سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. اور کچھ نہیں، کہیں نہیں بھولتا تو جا کے سورہ والناس بھی بھول جائے گا. پیچھے کہاں بھول جائے گا معلوم نہیں. وہ جانتا ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہے. تو حافظ قرآن کا سر تو اس معنی کر کے ہلکا ہوتا کہ جو بہت بڑی ذمہ داری اس کی تھی اس نے پوری کی. لیکن تراویح اسے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، اور ویسے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ایک رات ایسی پھر ہے 29ویں کی جو شب قدر ہو سکتی ہے. آپ اس میں غفلت نہ کریں. تو سب ختم ہی کی بات ہے. کچھ لوگ تو خیرات کر کے بھی سب ختم کر دیتے، آج جھاڑ دیتے، ایسی پڑی باندھتے ہیں
کہ لگتا ہے کہ آج ہی کے دن فارغ ہو. لہذا بیچارے وہ لوگ جو زکوٰۃ کی رقومات وصول کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہوتی کہ اس رات میں کہاں کہاں بھاگ کر کے جائیں. بہتر تو یہ ہے کہ سال بھر آپ دیتے رہو، ایسے جیسے سال بھر خدا سے لیتے رہتے ہو. سال بھر دیتے ہو. جب سال پورا ہو اس کا حساب کر لو، اتنا آپ نے دے دیا. روز دیتے رہو، اس لیے کہ تم روز لیتے ہو. بہتر یہی ہے، بعد میں حساب کر. آخر تو کچھ لوگ صدقے کی رقم روک لیتے ہیں اور سال بھر دیتے رہتے ہیں. تو اس سے اچھا تم پہلے سے سال بھر دیتے رہو. جب سال پورا اس کا حساب کر لو کہ آپ نے اتنا دے دیا ہے روز، آپ پر بوجھ بھی کم ہوگا. کچھ نہیں، 100 روپے اگر آپ روز دینے لگیں تو 2 4 10 غریب بیچارے چائے تو پی لیں گے، بسکٹ کھا لیں گے. اور آپ بھی سال میں شمار کریں گے 100 روز کو تو یہ 36,500 ہو. آپ کا نکل گیا. یہ بہتر طریقہ. ہاں رمضان آئے تو پھر آپ کی سخاوت جو ہے اس کی موجوں میں لہر آنی چاہیے. اب ہاتھ زیادہ کشادہ تھا. اب تک دیتے تھے آپ، رمضان آ گئے اونڈیلنا شروع کرو. اس لیے کہ صرف دینے ہی کو حکم نہیں ہے، اونڈیلنے کو حکم ہے. جب رمضان ہی میں قاعدے سے آپ اونڈیل رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو ضروری ہوا کہ اس فریضے سے بھی ادائیگی ہو جائے. یہی نماز سے ادائیگی ہوئی، روزے سے ادائیگی ہوئی، زکوٰۃ سے ہوئی. 3 تو ہو گئے. اور ارکان اسلام 5 ہی تو ہیں. 3 تو ہو گئے، 1 کلمہ ہے، 4 ہو گئے. بچا کون؟ حج. تو اسی لیے رمضان کے بعد شوال سے ہی حج کا مہینہ شروع. جو بچا ہے وہ فوراً شروع ہو رہا ہے. وہ خود بتا رہا ہے کہ نیکی کا کام سال بھر جاری رہنا چاہیے. اگر ایک کا معاملہ ختم، دوسرا شروع. شوال سے حج کا مہینہ شروع. جہاں عید کا چاند آپ نے دیکھا، شوال شروع. شوال کی شروع ہوتے ہی رمضان وہ آ گیا. حج، مواسم حج آ گئے. تو الحمدللہ یہ جمعۃ الوداع ہے. یعنی 2014 کا جو رمضان ہے
اس کا آخری جمعہ ہے۔ پھر قسمت کی بات ہے کہ آنے والے سال میں کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔